اور اس میں تقریباً 5 لوگ جان کی بازی ہار گئے، جو سویلین لوگ تھے، عام لوگ تھے، شہری تھے۔ بلکہ اس میں ایک خاندان ایسا تھا کہ جس کی آدھی فیملی پہلے ایک دھماکے میں شہید ہو گئی تھی، اور جو باقی لوگ زندہ بچ گئے تھے اپنی بیوی سمیت، وہ ڈاکٹر صاحب اس واقعے میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ تقریباً 13 لوگ اس میں زخمی ہیں، اور اس سے اوپر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایک عجیب الخلقت قسم کے لوگوں کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، جہاں پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہیں، اور وہ خود کو کہتے ہیں، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب بھی کسی میڈیا سے بات کرتے ہیں، چینل سے، کسی صحافی سے، کسی پریس کانفرنس میں، تو خود کو بڑے پراؤڈلی وہ فرماتے ہیں کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں ایک صوبے کا۔ تو آج ذرا ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صوبے کا قبائلی روایات اور پشتون روایات، تو اس کی تو بڑی تابندہ تاریخ ہے۔ سہیل آفریدی صاحب، آپ جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی تو آپ بتائیے۔ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ کمی ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی تربیت نہ کر سکتی ہو، وہ تو صرف گالم گلوچ کی اور لان تان کے جنازے میں بھی نہیں گئے، بلکہ کسی دوست کے جنازے میں اس نے شرکت نہیں کی۔ کیا یہ اس کی کنٹینیویشن ہے؟ آپ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادتوں میں نہیں جاتے؟ بنو کے عوام آج آپ کے وہاں کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کو کوس رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ آپ کو بد دعا دے رہے ہیں، آپ کے اپنے ضلع کے لوگ آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر، جھولیاں بھر بھر کر، کہ آپ کو اسلام آباد سے فرصت نہیں ہے، آپ کو اسلام آباد کی پریس کانفرنس سے فرصت نہیں ہے، آپ کو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر الٹی سیدھی باتیں کرنے، اس کا، اس کی، کس کی، پتہ نہیں کس کی، یہ باتیں کرنے کے آپ کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یا جوتیوں پہ 804 لکھو، یا ٹوپیوں پہ 804 لکھو، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ اگر گندی سیاست کرنے پر آ جائیں تو آپ پشاور سے لاہور تک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ گندی سیاست کرنے پر آئیں تو آپ پشاور سے کراچی تک چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ گندی سیاست پر آ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرا عشق پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو عشق عمران والا ہوں اور مجھے عشق عمران کا بخار چڑھا ہے۔ تو جناب، ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، اگر آپ کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی تو یہ خدمات دینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ مجھے یہ بات دکھ کے ساتھ بتانی پڑ رہی ہے کہ جو آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو گزشتہ عید پہ 1300 کروڑ روپے جو آپ نے خیبر پختونخوا کے خزانے سے نکالے ہیں، وہ پیسے کہاں پر ہیں؟ وہ لوگوں تک نہیں پہنچے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا اور سوشل میڈیا اور آپ کے ایم پی ایز اور ایم این اے، ظاہر ہے جو 5000 نام آپ نے مانگے تھے ایک سینیٹر سے، 5000 نام آپ کو دیے ایم این اے نے، 5000 نام آپ کو دیے آپ کے ایم پی ایز نے، تو وہ تو اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں۔ آپ کو پنجاب کا وہ جہاز تو نظر آ جاتا ہے جو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، لیکن آپ کو یہ 1300 کروڑ روپے، یہ اس پہ آپ کو بولتے ہوئے لکوا ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے صوبے میں یہ جو 350 ڈیموں کے جو آپ ذکر کرتے ہیں جو خشک پڑے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی روح نہیں کانپتی؟ یہ جو آپ تیرا، جو آپ کا اپنا، آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں وادی تیرا کے، جن کے ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ نے خیبر پختونخوا کے خزانے سے 400 کروڑ روپے نکالے ہیں، جس میں ابھی تک 320 کروڑ روپے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ آپ نے کہاں لگائے ہیں۔ کیا واقعی میں یہ جو سیاست ہے، نظام حکومت اور نظام جمہوریت ہے، یہ آپ کا نان نفع کا بن چکا ہے؟ یہ آپ کا ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے؟ یہ آپ کا ایک پیشہ بن چکا ہے؟ منشیات فروشوں کو پروموٹ کرنا، ان سے جیلوں میں ملنا، ان کو تحفظ دینا، یہی آپ کا کام رہ گیا ہے۔ صوبے میں لوگ مرے تو آپ ان کا پوچھتے نہیں، آپ ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔
آپ کی گزشتہ حکومت میں بھی بنو میں جانی خیل میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی آواز میں نے اٹھائی تھی اور آپ کے وزیر اعلیٰ کو میں نے مجبور کر دیا تھا. پھر وہاں پر وہ جانی خیل گئے جہاں پر لوگوں نے سڑک پر اپنی لاشیں رکھ دی تھی. آپ کے لیڈر کا بھی یہی طرز حکمرانی تھا. جب ہزارہ قوم کے درجنوں لوگ مارے گئے تھے کوئٹہ میں تو انہوں نے اپنی لاشیں سڑک پر رکھ دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا وزیر اعظم آ جائے اور ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے. تو عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, میں نہیں جاؤں گا. دس از واٹ یو آر ڈوئنگ. آپ نے وہی سیکھا ہے, آپ وہی کر رہے ہیں. باجوڑ میں ریہیبلیٹیشن کے لیے 500 کروڑ روپے آپ نے نکالے ہیں جو متاثرین تک نہیں پہنچے. میری طرف سے آپ لوئی ویٹون کے جوتے پہنے, اس پہ بھی 804 لکھ لیں. میری طرف سے آپ سینٹ مائیکل کا کوٹ پہنے, اس پہ بھی 804 لکھ لیں. میری طرف سے آپ کلارکس کے جوتے پہنے, آپ سینٹ مائیکل کے بیچے, آپ پراڈا کے پہنے, وٹ ایور, آپ بینٹلے کی گاڑی میں بیٹھ کر پھرو, مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اللہ پورشے بھی دے دے, مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتی کریں گے, اگر آپ خیبر پختونخوا کے عوام کو محض اپنی گندی سیاست اور عمران خان کی بھٹی کا ایندھن بنائیے, تو پھر ہم آپ کو سپیئر نہیں کریں گے. پھر ہم آپ سے سوال کریں گے, پھر سوال اٹھیں گے. اب آج سے میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل سے آپ کو, آپ کی ایک ایک چوری کو, آپ کی ایک ایک ڈکیتی کو, اس کو آپ تھریٹ مت سمجھیے. یہ میں آپ کو تنبیہ دے رہا ہوں اور یہ میں آپ کو اپنا پروگرام بتا رہا ہوں. میں پیچھے سے وار نہیں کروں گا, میں سامنے آ کر لڑتا ہوں. اور اب آپ کی حکومت, یہ جو آپ کے چھچورے قسم کے آپ نے وزیر بنائے ہوئے ہیں جن کو گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں آتا, اور اس وقت بھی آپ کی کیبنٹ میں جتنے لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی سینٹ کی ٹکٹ کے لیے پیسے لگا رہا ہے اور آپ پیسے بٹور رہے ہیں, کوئی اس وقت کوئلے کی کانوں پہ لگا ہوا ہے, کوئی سونے کی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے, کوئی زمرد بیچ رہا ہے, کوئی سنگ مرمر پہ اس کا سر اور پیر اس کے ڈوبے ہوئے ہیں, کوئی منشیات کے کاروبار میں ڈوبا ہوا ہے سر تا پیر, کوئی ارب پتی بن گیا, کوئی کھرب پتی بن گیا. دس از واٹ یو آر ڈوئنگ ان خیبر پختونخوا. افسوس ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے عوام پر کہ کن نالائکوں سے ان کا واسطہ پڑا ہے. سہیل آفریدی صاحب, پختون روایات آپ کو پکار رہی ہیں, آفریدی قبیلے کی روایات آپ کو پکار رہی ہیں. آپ نے بنو کے عوام کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے اور جو امتیازی سلوک کیا ہے, اس پر آپ کو خیبر پختونخوا کے عوام کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ گندی سیاست کھیلنے لگے, انشاءاللہ ہم آپ کو سپیئر نہیں کریں گے. اب گلی چوک اور چوراہوں میں اب آپ کو ٹف ٹائم ملے گا. ہم گلی اور چوک و چوراہوں میں آپ کا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں. آپ تگڑے ہو جائیں, نکلیں. آپ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو شرارتی منصوبے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے یا یوں کہیے اب مقابلہ ہے. اگر یوں صحیح تو یوں ہی صحیح کہ اب عشق عمران اور عشق پاکستان کا مقابلہ ہے. مجھے یقین ہے اور 100% یقین ہے کہ جیت ہوگی اور عشق پاکستان کی ہوگی. پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد.